جنتیوں کو عقل و نقل کے اعتبار سے یہی لفظ ہی مناسب ہے اس اعلان کے لیے کہ قضاء الہی سے پہنچا کہ اللہ کا امر پورا ہو گیا، اللہ کا فیصلہ ہو گیا، یا اس کی زندگی کا وہ پیریڈ مکمل ہو گیا، قضاء جو اللہ نے اس کو زندگی عطا کی۔ اس لیے اعلان میں قضاء الہی کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ قضاء الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس کا زندگی کا پیریڈ مکمل ہو گیا اور وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ باہر آپ حضرات کے سامنے مختصر گفتگو کرنی ہے، ایک دو باتیں سمجھانی ہیں۔ توجہ سے بات سنیں۔ اس وقت جو حاضر ہو رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ ایصال ثواب، ایصال ثواب دو لفظ ہے، ایک ہے ایصال اور ایک ہے ثواب۔ ایصال اور ثواب، ان دونوں کا مرکب ہے ایصال ثواب۔ ایصال کسے کہتے ہیں اور ثواب کسے کہتے ہیں؟ میری بات نہایت توجہ سے سن لینا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، ہماری زبان میں مستعمل ہے۔ اردو میں، پنجابی میں، یہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان میں، تقریباً سب میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایصال ثواب۔ بعض لوگ خیرات بھی کہہ رہے ہیں، تو خیرات بھی عربی مستعمل ہے۔ ہماری اردو جو ہے اس میں بہت سارے الفاظ کیا ہے، عربی بھی ہیں۔ ایصال اور ثواب، ثواب جس کو اردو میں تے کہتے ہیں، تے ثانی والا تے، یہ وہ ہے، کیونکہ ایک سین ہے ایک صاد ہے۔ ثواب صاد کے ساتھ اس کا معنی اور ہے، سین کے ساتھ اس کا معنی اور ہے، تا کے ساتھ اس کا معنی اور ہے۔ ایصال اور ثواب، اوصل ایصالا کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ ایصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا۔ آج کل کی اصطلاح میں پارسل کرنا، کیا کرنا؟ پارسل کرنا۔ ایصال کا معنی کیا ہے؟ بھیجنا۔ ذرا آپ بھی بولتے رہیں تاکہ بات صحیح ذہن نشین ہو۔ اور ثواب، ثواب کہتے ہیں نیکی کو۔ ثواب کے معنی میں سے ایک معنی ہے نیکی۔ ثواب کا معنی کیا ہے؟ ایصال کا معنی کیا ہے؟ ثواب کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ہو گئے مفردات۔ اب اس کا جو مرکب ہے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ایصال ثواب کا نیکی بھیجنا، نیکی بھیجنا۔ آپ سب ایصال ثواب کے لیے آئے ہو نا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے، نیکی بھیجنا۔ تو کیا خیال ہے آپ سب کے پاس ہے کوئی نیکی بھیجنے کے لیے؟ آئے تو ہے نا سارے، ایصال ثواب کے لیے نا۔ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ایصال ثواب کہتے ہیں کھانے پینے میں، کہ ادھر خیرات ہوگی کھائیں گے۔ تو بھائی ایصال ثواب کون ہے؟ تو نیکی بھیجنا۔ یہاں جو سب کو جمع کیا جاتا ہے نا، سارے اکٹھے، جو سارے مل کے جس کے پاس جو نیکی ہے وہ بھیجیں گے، لیکن ہم بھیجنے کی بجائے لینے آتے ہیں۔ ہاں، یہ معاشرتی خرابی ہے، یہ نظریاتی فکری غلطی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق نہ کسی فرقہ واریت سے ہے، نہ ہی کسی تصادم سے ہے، نہ کسی تنازع سے ہے، اور نہ ہی کسی اور منفی سوچ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ ایک اصلاح ہے، تربیت ہے، جس کا تعلق انسان سے ہے، انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انسان جو بھی ہے اس کو یہ اپنی سوچ بہتر بنانی چاہیے کہ میں ایصال ثواب کے پروگرام میں جا رہا ہوں، یہ سوچ لے کر آئے، یہ نظریہ لے کر آئے، یہ ذہن لے کر آئے
کہ وہاں جا کر میں نے نیکی بھیجنی ہے اور اس کے پاس ایسی نیکی ہونی چاہیے جو وہاں جا کر بھیج سکے. یہ سوچ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوچ ہے تو وہ غلطی ہے، وہ خطا ہے، وہ فساد ہے، وہ بگاڑ ہے. اور بگاڑ کو ختم کرنا چاہیے، فساد کو ختم کرنا چاہیے. اس سارے سوال کو سمجھ آ گیا؟ کیا مانا ہے سارے بتا دیں. اب جب کچھ چیز بھیجی جاتی ہے تو وہ اپنے علاوہ اپنے غیر یعنی اس وجود سے کسی اور کی طرف جاتی ہے. آپ نے خط لکھا، خط جنم ڈاکیے کو دیا بھیجنے کے لیے، تو اس کا کیا مطلب؟ واپس آپ نے اپنا کو دینا ہے. وہ خط کسی اپنے علاوہ نیکی بھیجنا ہے یعنی اپنے علاوہ کسی کو، کس کو بھیج رہے نا، کس کو. یا دو باتیں ذہن نشین کر رہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر خرابی ہے. نیکی ہر اس انسان کو بھیج سکتے ہیں جو ایمان والا ہے. کون ہے؟ ایمان ہونا چاہیے جس کے پاس آپ نیکی بھیج رہے ہیں، اور جو بھیج رہا ہے اس کے پاس بھی ایمان ہونا چاہیے. دونوں کے پاس یہ لائسنس ہونا ضروری ہے. نیکی بھیجنے والا جو ہے اس کے پاس بھی ایمان کی دولت ہو، اور جس کے پاس نیکی بھیج رہے ہیں اس کے پاس بھی ایمان کی دولت ہو، ورنہ ٹرانسفر نہیں ہوگی. ورنہ یہ پارسل نہیں پہنچے گا، ایڈریس غلط ہے. ایڈریس غلط ہے تو چیز پہنچے گی. اتنی بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی. دو باتیں میں نے آپ کو سمجھے گی، دونوں سمجھ آ گئی. اصالے ثواب کا معنی بھی سمجھ آ گیا. نیکی کس کو بھیجنی ہے؟ بھیجنے والا اور وصول کرنے والا دونوں. فار فرام بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ٹو فرام بولتے ہیں. یہ جو ہے مجھے انگلش دیتی آتی ہے، اس لیے میری انگلش کی غلطی نہیں نکالی. تو یہ جو ہے دونوں کے پاس صلاحیت موجود ہو کہ جس نے بھیجنا ہے وہ بھی ایمان والا، اور جس کے پاس بھیجنا ہے، جس نے وصول کرنا ہے وہ بھی دونوں مسلمان. اب تیسری بات آیا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں اس کا دنیا میں ہونا ضروری ہے یا دنیا سے پوچھ کر کے ہو؟ کس کے پاس بھیجیں گے؟ وصول کون کرے گا؟ اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ نیکی جو آپ ٹرانسفر کر رہے بھیج رہے ہو، چاہے زندہ کو بھیج دو چاہے فوت ہونے والوں کو. اس میں شریعت نے، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ نے نیکی بھیجنی ہے، ایمان والے کو بھیجنی ہے، اور وہ زندہ ہو تب بھی اس کے پاس چلی جائے گی، وہ فوت ہو گیا تب بھی اس کے پاس چلی جائے گی. یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی. اب ایک اور بچوں کون سی نیکی بھیج سکتے ہیں؟ کون سی نیکی بھیج سکتے؟ وہ عبادات، وہ نیکیاں جو مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، وہ ٹرانسفر کرو. زور کی نماز آپ پر فرض ہے، آپ اپنی زور کی نماز کسی کو پارسل نہیں کر سکتے. روزہ آپ پہ فرض ہے تو رمضان شریف کا روزہ آپ کسی کو پارسل یہ سال نہیں کر سکتے. ایک دفعہ مسلمان پر حج کرنا کیا ہے؟ صاحب استطاعت پر فرض ہے. پہلا حج وہ کسی کو ٹرانسفر، پہلا حج اس کا اپنا ہوگا. ٹھیک ہے. جو نیکی، جو عبادت مسلمان کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے، وہ بھیج نہیں سکتا. اس کے علاوہ فرائض اور واجبات سے ہٹ کر جس کو ہم نفلی عبادت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نفلی عبادت. نفلی عبادت کا معنی کیا ہے؟ نفلی عبادت وہ عبادت ہوتی ہے جو فرائض اور واجبات سے ہٹ کر ہو. فرائض اور واجبات سے ہٹ کر ہو، یعنی فرض واجب جو چیزیں اسلام نے مسلمان پر لازم کی ہے، اس کے علاوہ جو اضافی طور پر اس کے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے، نفع کے لیے اسلام نے ترغیب کے طور پر، اس اعتبار سے ترغیب کے طور پر کہ خدا کے ساتھ، خدا کی یاد کے ساتھ، خدا کے ذکر کے ساتھ، خدا کے قرب کے ساتھ انسان وابستہ ہے، اسلام نے ترغیب دی ہے، رغبت دلائی ہے اس نیکی کی طرف
بعض لوگ اس کو کہتے ہیں فالتو. اب عبادت بھی فالتو ہوتی ہے، عبادت بھی فالتو ہوتی ہے، نماز بھی فالتو ہوتی ہے، روزہ بھی فالتو ہوتا ہے، ذکر بھی فالتو ہوتا ہے، صدقہ بھی فالتو ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا. تو نفل کا معنی فالتو کرنا یہ عقل کی خرابی ہے. نفل کا معنی وہ نیکی، وہ عبادت جو فرائض اور واجبات سے ہٹ کر اس کے نہ ہو، یعنی نہ وہ فرض ہو نہ وہ واجب ہو، وہ اضافی طور پر، اعزازی طور پر، انعام کے طور پر، گفٹ کے طور پر اللہ نے رغبت کے طور پر بندے کو ذمہ لگایا. اور اسی طرح نفل ایک اس انعام کو بھی کہتے ہیں جو انسان نے بغیر کسی کمائی کے حاصل کیا ہو، بغیر کسی تجارت کے، بغیر کسی قیمت کے حاصل کیا ہو. جیسے مال غنیمت کو بھی نفل کہتے ہیں. اب وہاں پر کوئی بزنس تو نہیں ہوتا، مسلمان جہاد کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کا مال ان کو دے دیتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ نفل ہوتا ہے. اس کو بھی نفل کہتے ہیں، یعنی بلا معاوضہ جو مال ملتا ہے اس کو بھی نفل کہتے ہیں. اور فرض اور واجب کے علاوہ جو نیکی ہوتی ہے اس کو بھی نفل کہتے ہیں. فالتو کوئی نہیں ہے، عبادات میں کوئی چیز فالتو نہیں ہے. فالتو تو ہے شاہ پر آپ نے چینی لی عبدالعزیز بھائی سے 1 کلو اور گھر میں چینی رکھ لی، شاہ پر کہیں گے کیا بولے فالتو ہے. فالتو تو وہ ہوتا ہے جس کو ضائع کر دو، جس کی ویلیو نہ ہو، جس کی قدر ہو. اور پھر فالتو ہر شاہ پر نہیں ہوتا، 60-70 کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، جو خراب ہو پٹا ہوا اس کو فالتو. بہرحال یہ 4 باتیں سمجھ آ گئی آپ کو. ایصال ثواب کا معنی نیکی بھیجنا. کون بھیجے گا، کس کو بھیجیں گے؟ دونوں کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. اور تیسری بات کیا بتائی تھی؟ زندہ کو یا مردوں کو؟ کس کو؟ دونوں کو. اور سے نہیں سن رہے نا، یہ بہت سمجھانے والی باتیں ہیں، آپ کو فائدہ دے گی. کل یہاں سن کو جاؤ گے فائدہ دے گی. چوتھی بات کیا ہے؟ کون سی نیکی بھیج سکتے ہیں، کون سی نیکی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کس کو پارسل کر سکتے ہیں. فرض اور واجبات کے، فرائض اور واجبات کے علاوہ نفل عبادت جس کو کہتے ہیں نفل. اب وہ نفل عبادت مال سے متعلق ہو، جان سے متعلق ہو، یعنی وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی چیز ہو. حج فرض کے علاوہ آپ نفلی حج کرنے کے لیے یہ ثواب کسی کو بھی دے سکتے ہو. فرائض واجبات نماز پڑھ لی، نوافل پڑھ لو، 100 رکعت پڑھ لو، ثواب اس کا ٹرانسفر کر سکتے ہو. زکات آپ پر واجب تھی، ادا کر دی، صدقہ دے رہے ہو، صدقے کے طور پر پیسہ دے رہے ہو، کسی کے لیے بھی ثواب کا ارادہ کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر وہ نیکی جو نفلی ہے، فرض واجب کے علاوہ ہے، وہ بھیج سکتے ہو. یہ 4 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو امید ہے 5ویں بات بھی آپ سمجھو گے، دل پہ جگہ دو گے اس کو. یہ سب کچھ کرنا کب ہے؟ کب کرنا ہے؟ یہ جو نیکی ہم بھیج رہے ہیں، یہ جو نفل ہم بھیج رہے ہیں، یہ جو عبادت ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، مسلمان کو کر رہا ہے، زندہ کو یا مردہ کو، فوت ہونے والے کو کر رہا ہے. کب کرے گا؟ صبح کرے گا، شام کرے گا، دوپہر کرے گا، یا رات کو بھیجے گا، یا ہفتے کو بھیجے گا، یا منگل کو بھیجے گا، یا جمعرات کو بھیجے گا، کب بھیجے گا؟ یعنی وقت کون سا ہوگا اس کا؟ اسلام نے، پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے جس طرح زندہ اور مردہ کے معاملے میں پابندی نہیں لگائی کہ جس کو بھی آپ کی اللہ کی دینا چاہو دے سکتے ہو، اس طرح وقت کی پابندی اسلام نے نہیں لگائی. آپ دن رات، صبح شام، جب چاہو نیکی بھیج سکتے ہو. یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، انسان سے متعلق ہیں. انسانیت کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ وقت کی پابندی بھی نہیں ہے، زندہ مردہ کی پابندی بھی نہیں ہے، بس مسلمان ہونا شرط ہے، فرائض واجبات کے علاوہ ہر نفل عبادت دے سکتے ہیں. اچھا، یہ جس نے نیکی کی ہے وہ خود ہی بھیج سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی انتظام کرنا پڑے گا، کسی کا انتظار کرنا پڑے گا، کسی کو بلانا پڑے گا، یا کسی کو کہنا پڑے گا، یا کسی کے حوالے کرنا پڑے گا؟ اب مثال ہم ڈاکے کی خط ہم ڈاکیہ کو دیتے ہیں، وہ لے جاتا ہے.
वही बात ये है, जो नेकी करने वाला है ना, नेकी भेजने वाला है, इसके और नेकी वसूल करने वाले के दरमियान अल्लाह ताला ने कासिद खुद मुकर्रर किए हुए जिनका नाम है मलाइका, जिन्हें हम फरिश्ते कहते हैं। अच्छा, खत तो हम डाकरे के हवाले करते हैं ना कि ये ले जाओ, यहाँ शरीयत ने पाबंदी इस तरह की नहीं लगाई कि फरिश्तों के हवाले करो, बस इरादा कर लो, अल्लाह खुद फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है, ले जाओ और मेरे खाते में दो। यहाँ कासिद को कहने के लिए फला फरिश्ते आ जाओ, फला फरिश्ते ये ले जाओ, फला फरिश्ते तुम चावल मिर्चा देख ले जाओ, फला फरिश्ते तुम ड्यूटी की जगह चल के लाए, नहीं, कुछ भी नहीं है। इरादा करो, इरादा दिल में दिमाग में सोचो, बस सोचना काम है आपका, किसी के इंतजार की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी है जिनका नाम है हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाहु ताला। आकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना उम्म साद, साद की वालिदा वफात पा गई है, साद की वालिदा वफात पा गई है। ऐ आका, क्या मैं उनके लिए कुछ सदका कर सकता हूँ, ईसाले सवाब कर सकता हूँ, उनको फायदा पहुँचे, मेरी वालिदा बहुत होगी, उनको नफा पहुँचे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दें, कोई ऐसी बेहतरीन चीज, ऐसा अमल सबसे बड़ा अच्छा वधिया मेरे लिए मुंतखब फरमा दें कि मैं वो अमल करूं और फौत होने वाली मेरी अम्मा उससे मुस्तफीद हो और उसको नफा मिले और कब्र में उसको राहत और सुकून मिले। साहिब शरीयत के पास, साहिब शरीयत का शागिर्द बाद में आने वाली उम्मत के लिए एक सहूलत का इंतजाम करवा रहा है। मसला ईसाले सवाब का है, सहाबी नेकी भेजना चाहता है, इससे पहले मसला मालूम नहीं, साहिब शरीयत साहिब कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुजूर से पूछा, मसला भी पूछा, अमल भी पूछा, मसला भी पूछा, अमल भी पूछा कि वो अमल जो मेरी मां को ज्यादा फायदा देना वो मुझे बताएं। तो सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अल्मा, अगर तो अपनी वालिदा को बहुत ज्यादा नफा देना चाहता है, कब्र में राहत और सुकून देना चाहता है, तो फिर उसके लिए पानी का इंतजाम कर, पानी, पानी फरमा, पानी। तो वही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा कि मेरा कुआं है, या रिवायत के मुताबिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठकर चले गए, फहफरा बीरन, कुआं खोदा जाए, कुआं खोदा, कुआं खोदने के बाद जब उसका पानी आ गया तो वही ऐलान कर दिया, हाज़िही लिउम्म साद, ये कुआं साद की वालिदा के लिए है, यानी इसका सवाब साद की मां को पहुंचता है। आप देखें ना, उन्होंने मसला तो हुजूर से पूछा, मसला हुजूर से पूछा, अमल भी हुजूर से पूछा, लेकिन क्या कर कुआं खुदवाया और वही ईसाले सवाब कर दिया। कोई एहतमाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कोई बुलावा नहीं, कुछ नहीं है। इस्लाम ने कोई पाबंदियां नहीं लगाई, सवाब भेजने में इस्लाम ने कोई पाबंदियां नहीं लगाई है। इसलिए आप जब भी ईसाले सवाब करना चाहो, जितना चाहो, सिर्फ इरादा कर लो, इरादा करना आपका काम है, उस तक पहुंचाना सवाब और नेकी को अल्लाह का काम है। हमारे यहाँ तो पता लगे तेरे बिल की तू ले, वो हमें ना भेजे। अब 500 बंदा बैठा है, एक आदमी को बिल कर दो, वो आधा भेज आधा अपने पास रख ले, क्या करोगे? आपने तो उसको दे दिया, क्योंकि जिंदा को भी दे सकते हो, मुर्दा को भी दे सकते हो, तो डायरेक्ट मुर्दा को क्यों नहीं देते? तो यहाँ इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, इस्लाम ने कोई ऐसा इत्मीनान नहीं कराया, इस्लाम ने ऐसी तरगीब नहीं दी। इस्लाम ने इसाले सवाब की इजाजत दी है,
اور اسلام نے جو ہے اس کا ایک بتا دیا، کافر بھی بتا دیا اور اس کا مقدار اور منتہا بھی بتا دیا، یہ ہے۔ اب ہر مسلمان اصحال ثواب کر سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں خرابی کیا ہے کہ ہم ایک عرصہ تک انتظار کرتے رہتے ہیں، ایک زمانے تک انتظار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اصحال ثواب کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ نے میت کو قبر میں رکھا، قبر کو بند کیا، اصحال ثواب کا وقت شروع ہو گیا۔ بلکہ چونکہ زندہ کو بھی دے سکتے ہیں، اس کی زندگی بھی دے سکتے ہیں، فوت ہو گیا آپ بھیجو اصحال ثواب اس کو بھی کرو۔ بعض علماء نے یاد لکھا ہے کہ میت کو دفنانے سے پہلے صدقہ کرو تاکہ قبر میں جا کے وہ صدقہ اس کے لیے نافع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو صاحب بن عبادہ کی حدیث سنائی نا۔ ایک اور صحابی ان کا نام ہے صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ یہ جب اسلام لائے تھے نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کیا فرمایا تھا، اعتز له عرش الرحمن، صاحب تیرے ایمان پر اللہ کا عرش بھی خوش ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ صاحب کے پاس تو ایمان لایا ہے، تو اسلام لایا ہے، تیرے اسلام لانے کی خوشی میں اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے۔ لیکن جب صاحب بن معاذ کی وفات ہوئی تو کیا ہوا؟ جنازہ پڑھانے والے حضور، دفنانے والے حضور، قبر کے اوپر کھڑے ہونے والے حضور اور صحابہ، لیکن جب قبر کو بند کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پسینہ پسینہ، حالت ایسی ہوگی صحابہ نے بھی پریشان ہے۔ فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا حضور اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں کبرنا، پھر ہم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحنا، ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ، حضور نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ قلنا الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ معاملہ چل رہا ہے، صحابہ نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ آج ہم کوئی نیکی نہیں کرتے، کوئی عمل نہیں کرتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سود کھا رہے، شرابیں پی رہے، زنا کر رہے، اور پھر کہتے ہیں حضور جانے۔ اور جس کو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے اور اس کے بعد ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ نہیں، وہ رضی اللہ عنہم ہے۔ امت کو بھی تو کچھ بتانا ہے نا، امت کو بھی تو کچھ سمجھانا ہے۔ یہ سینٹر بنایا اللہ نے ہمارے لیے تاکہ ہمارے لیے بھی کوئی پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بات پوچھا یا سنو یہ کیا معاملہ آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ فرمایا اللہ ساتھ پر رحم فرمائے، جب میں نے ساتھ کو قبر میں لٹھایا، قبر کو بند کیا تو قبر نے اپنا تعارف کرایا ساتھ کو، اور چاروں طرف سے قبر یوں مل گئی اور کیما کیما کر دیا۔ جب میں نے دیکھا تو میں خوف زدہ ہوا اور میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ ایک میرا ساتھی ہے، تو میرا صحابی ہے، مہربانی فرماؤ۔ پھر میں نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ نے قبر کو حکم دیا چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے۔ جب میری آنکھوں کے سامنے اس کو چھوڑا پھر میں نے کہا الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جیسے ہی قبر میں رکھا فوراً اس کو ضرورت پڑی، امت کو یہ بتا دیا یہاں ضرورت پڑتی ہے، یہاں ہم کچھ نہیں کرتے۔ میت کو دفنانے کے بعد تو ہم عجیب یاد ہے نا سوئی نہیں پڑتے، بس قبر کا ٹکڑا لگی ہو گیا، اور بھائی وہاں دفنانے کے بعد یہ ضرورت ہے اونٹ ذبح کرو، ذبح کر کے گوشت بنا کے تقسیم کرو، پکاؤ کھاؤ، اتنی دیر تک قبر کے پاس رہنا چاہیے اور وہاں پر ذکر اذکار کرنا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ، قرآن پاک کی تلاوت کرو تاکہ مرنے والا جو ہے اس سے انس حاصل کرے، اور سوال جواب جن کے سامنے ہونا ہے فرشتوں کے سامنے، اسے خوف خشیت نہ ہو، ڈر نہ ہو، وحشت نہ ہو، کیونکہ جو لوگ اوپر کھڑے ہوتے ہیں میت ان کو پہچانتا ہے اور ان کی تسبیحات سے اسے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اور اس فائدے سے جو ہے سوال جواب میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ یہاں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا، یہ نہیں کرتے ہم، ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ معاملات میں ہم لڑتے جھگڑتے پھر قواعد کہلاتے ہیں، اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی وہ نہیں کرتے۔ تو بھئی ایصال ثواب کہاں کرنا ہے؟ آخری سوال، ایصال ثواب کہاں کرنا ہے؟ اس کے لیے جگہ بھی شریعت نے متعین نہیں ہے، کسی بھی جگہ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ہر نیکی نفلی کا آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔
کسی بھی وقت کر سکتے ہو، کسی دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اتنے دن کے بعد کریں گے، اتنے ہفتے کے بعد کریں گے، اتنے مہینے کے بعد کریں گے، کچھ بھی نہیں اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں۔ بس آپ سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، جیسے ابھی لوگ سارے جمع ہو گئے، لوگوں کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وقت متعین کر سکتے ہو، وہ بھی لوگوں کی مصروفیات کی وجہ سے یہ پابندی نہیں لگانی کہ اس دن کرنا ہی ضروری ہے، اس دن کرنا ہی اصل طریقہ نہیں۔ کوئی دن، کوئی وقت اسلام نے، شریعت نے مقرر نہیں کیا، بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی مسلمان کے قبرستان کے پاس سے گزرو تو سورۃ اخلاص پڑھو اور سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کو ہدیہ کر دو۔ جتنے قبرستان میں مسلمان دفن ہوں گے، اللہ ان کی تعداد کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آخری بات، آپ جو نیکی بھیج رہے ہو، اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا یا آپ کے نام اعمال سے خارج ہو جائے گی؟ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی یا آپ نے کہا سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ، ایک دو پھر کہو سبحان اللہ، سارے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اب کہو اللہ اکبر، پھر کہو اللہ اکبر، پھر کہو اللہ اکبر، پھر کہو الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ نیکی سنبھال کے رکھنا، صحیح ہے؟ ابھی اس کو اشارہ کریں گے، یہ نیکی کی ہے نا آپ نے، یہ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے جو آپ نے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیخ خدا والی حدیث سن لیں، پھر کیا بتایا کہ جو شخص مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرے اور سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ہبہ کر دے ثواب، تو جتنے مسلمان مدفون ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب یہ بندہ فوت ہوگا، قبر میں جائے گا، تو قبر کے اندر ایک نور، ایک روشنی اس کے لیے پہنچ ہوگی، اس کو اب یہاں سوال کیا گیا کہ جو ثواب بھیجے گا اس کے ثواب میں کمی آئے گی؟ فرمایا نہیں، جو ثواب بھیج رہے ہیں اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ 2 رکعت اس نے پڑھی، اس کو 2 رکعت کا ثواب ملے گا، جو بھیج رہا ہے اللہ اس کے برابر اور تیار کر کے اس کے پاس بھیج دے گا۔ اب آپ نے سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، اللہ اکبر کہا، یہ ایک نیکی آپ نے کی، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کی ہے۔ اب آپ یہ ارادہ کر سکتے ہو، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں بحیثیت معلم مبلغ ہونے کے، مربی ہونے کے، میں نے آپ کو ایک ترغیب دی، ایک تربیت کی اور ایک مسئلہ سمجھا۔ اب آپ اس مسئلے میں فوراً تازہ تازہ عمل کر سکتے ہو۔ ہر بندہ دیر میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے، یا اللہ، یہ جو میں نے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہا، عبدالرشید کی زوجہ نوید کی والدہ کو میں عیسیٰ علیہ السلام کرتا ہوں، اپنے فضل کرم سے حضور کی زلفوں پہ سب کو اس کو پہنچا دیں۔ سبحان اللہ، یہ سن میرا۔ اور اگر 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو، ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی کو سورۃ اخلاص آتی ہے تو پڑھ لیں، بس۔ اگر کسی کو سورۃ اخلاص یاد ہے تو وہ پڑھ لیں اللہ کی رضا کے لیے، اور سورۃ فاتحہ بھی کسی کو آتی ہے وہ بھی پڑھ لیں اللہ کی رضا کے لیے، پھر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔